بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مقام متعین کر کے بتلا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ظاہراً و باطناً پاک صاف رکھنا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ آپ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کیجیے، تو لوگ دنیا بھر سے سوار ہو کر اور پیدل چل کر آئیں گے۔ تو لیشہدوا منافع لہم، اب اس آیت میں حج کے لیے لوگوں کے آنے کے مقصد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ لیشہدوا یأتوک رجالاً سے متعلق ہے۔ لوگ آئیں گے حج کے لیے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضری دیں، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدوں کو، منافع اپنے فائدوں کو حاضر ہو اور منافع اپنے فائدے کے مقامات میں حاضر ہو۔ یعنی حج کے جو فوائد ہیں وہ انہیں حاصل ہو۔ حج وہ عظیم عبادت ہے جس کے دینی اور دنیاوی منافع ہیں۔ اخروی منافع تو اس کے بے شمار ہیں، روحانی فوائد، اجر و ثواب اور مغفرت، اور اس کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ میں دنیاوی فوائد و منافع بھی ہے۔ حج کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، عربی لغت میں حج کا معنی ہے کسی عظیم جگہ کا ارادہ کرنا، اور کسی عظیم جگہ کی زیارت کے ارادے کو حج کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مواضع اور مخصوص مقامات میں مخصوص ایام اور اوقات میں مخصوص اعمال بجا لانا حج ہے۔ چونکہ حج بیت اللہ اور حج جیسی عظیم عبادت وہ مخصوص مقام پر ہی بجا لایا جا سکتا ہے، اور اس کے مخصوص اوقات ہیں کہ جس میں وہ عبادت ہو سکتی ہے، اور ان عبادات کا مخصوص طریقہ ہے کہ جس سے وہ عبادات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ حج کی جو عظیم عبادت ہے اس میں ریاکاری کا اور غیر اللہ کے لیے ہونے کا شائبہ زیادہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خاص اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو
وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اور زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک حج۔ حج بیت اللہ کے جو فوائد اور منافع ہیں وہ ایسے عظیم منافع ہیں کہ جن میں سے بعض فوائد و منافع حج بیت اللہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں کسی قسم کی فحش گوئی اور نافرمانی کے کام اور گناہ کے کام نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یہ کتنا عظیم فائدہ ہے کہ ایک بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حج بیت اللہ میں لبیک اور لبیک کی صدائیں انسان میں توحید کا جذبہ پختہ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یادگار ہے، اور بندہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ جانی نعمت کا اور مالی نعمت کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے، وہ مقرب مقامات میں ہوتا ہے، اور ایک ایک عبادت حج کی وہ ایسی ہے کہ اگر اس کو حضور اور شعور سے بجا لایا جائے تو حج کی روحانیت کا تعلق عملی طور پر اس عبادت کے کرنے اور محسوس کرنے سے ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں حج میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، اس میں اللہ نے وہ مادی فوائد بھی رکھے ہیں کہ اس موقع پر پوری دنیا سے لوگ وہاں بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں، تجارتی فوائد ہوتے ہیں، سیاسی فوائد ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کی وحدت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی فوائد اور دنیاوی فوائد کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ فوائد سارے قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی وجہ سے حاصل کیے، اور اسی کی وجہ سے ان کو امن ملتا تھا، ان کی تجارتیں وہ ترقی کرتی تھی، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، ذرا اس پر غور کرو کہ یہ بیت اللہ کا حج جس کو اللہ نے مشروع قرار دیا، اور بیت اللہ کے بنانے اور اس میں اعلان حج کا جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اس سے تمہیں کتنے فوائد مل رہے ہیں۔ تو منافع لہم سے مراد ہے منافع الدارین جمیعا، دونوں جہانوں کے فوائد و منافع مراد ہے، یعنی صرف تجارتی اور سیاسی اور مادی فوائد ہی نہیں، بلکہ اصل تو آخرت کے فوائد اور ثواب اور مغفرت اور قبولیت دعاؤں کی اور مغفرت، یہ فوائد مراد ہیں۔ یہاں جو منافع کا لفظ ہے اس کو نکرہ لائے، ہاں جمع مکسر، تو منافع کا لفظ جو ہے اس کو نکرہ لے کر آئے ہیں، اور یہ منفعت کی جمع ہے، منافع جمع مکسر ہے، جیسے مساجد ہے، مسجد کی جمع ہے، اس طرح یہ منافع ہے۔ نکرہ لانے میں ایک تو یہ کہ حج کے عمومی فوائد کی طرف اشارہ ہے، اس میں تعمیم ہے، اور دوم
اس میں تنویع کا فائدہ ہے، اور تنویع کا فائدے کا مطلب یہ ہے یعنی حج کی خاص نوعیت کی جو فوائد و فائدے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اس عبادت کے اندر وہ فوائد اللہ نے رکھے ہیں جو باقی عبادات میں وہ فوائد نہیں ہیں۔ حج بیت اللہ کے جو فوائد ہیں وہ باقی عبادات میں نہیں ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدوں کو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ یاد کرے اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا، ان جانوروں پر، رزقہم جو اللہ نے انہیں عطا کیے، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں میں سے، بے زبان مویشیوں میں سے۔ حج بیت اللہ کا دوسرا بڑا فائدہ اور عظیم فائدہ وہ یہ کہ اللہ کا نام یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کے فوائد اور اس کی اہمیت میں یہ بات شامل ہے کہ تمام عبادات میں مقصد ذکر ہے۔ تمام عبادات کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ یہاں جانوروں پر اللہ کا نام لینا، اس کے لیے وَيَذْكُرُوا کا لفظ ہے، یعنی لِيَنْحَرُوا یا ذبح کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے بدلے میں یذکروا کا لفظ لا کر اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ذبح اور یہ نحر بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل مطلب تو اللہ کی یاد ہے، اور یہ اصل عبادت تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور مشرکین عرب کے رواج کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرتے تھے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور اللہ کے نذروں کی عزت و احترام کرنا اور اللہ ہی کے نام کو یاد کرنا حج کے مقاصد میں سے ہے، اور تاکہ یاد کرے وہ اللہ کے نام کو فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرنے کا ایک عمومی مطلب تو یہ ہے کہ یعنی حج کے جو ایام ہیں اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اور جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس میں اللہ کا ذکر کریں بکثرت۔ اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس مقام پر بھی امام ابن کثیر نے چند احادیث نقل کی ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ اس موضوع پر میں نے کئی روایات و احادیث کو جمع کیا ہے، اور یہ اختلاف نقل کیا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا عشرہ افضل ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت عشرہ رمضان سے بھی بڑھ کر، اور وہ اس اعتبار سے کہ اس میں وقوف عرفہ ہے اور اس میں بیت اللہ کا حج ہے اور اس میں ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں ایک بار ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اندر قربانی کی عبادت اور حج کی عبادت، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو پورا سال آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایام عشرہ اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل ان دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ ایک آدمی اپنے مال و جان کے ساتھ نکلے اور فلم یرجع بشیء، پھر کسی چیز کے ساتھ بھی لوٹ کر نہ آئے، صرف وہ مستثنا کر دیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں بکثرت تسبیح اور تکبیر اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ تو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ والفجر ولیال عشر کے اندر بھی یہ قول ہے محققین کا کہ لیال عشر سے عشر ذی الحجہ مراد ہے،
جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور تفسیر کا یہ اصول ہے کہ وما اقسم بہ الرب فہو من آیاتہ، جس چیز پر رب تعالیٰ قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے. تو ایام معلومات میں ایک قول تو یہ ہے تاکہ یاد کرے معلوم دنوں میں اللہ کو، اور پھر اس صورت میں ذکر سے عمومی ذکر مراد ہوگا، تکبیرات مراد ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، تحلیل کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا. لیکن آگے جو علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، اس کی مناسبت سے زیادہ فٹ معنی یہ ہے کہ یاد کرے اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اور دعائیں پڑھنا کہ اللہ یہ تیری عطا ہے اور تیرے لیے ہے، اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو پھر ایام معلومات معلوم دنوں میں یہ ذبیحہ کرنا، اس سے مراد عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن مراد ہے. اس بارے میں بھی یہ اختلاف موجود ہے. یعنی ایک قول یہ ہے کہ جو ذبح کے ایام ہیں وہ ایک عید کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہے. اور یہ بات حضرت عمر، حضرت علی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ مروی ہے کہ ایام النحر ثلاثۃ، قربانی کے دن 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 2 دن. اور صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ قربانی کے یہ 2-3 دن ہے، یہ 3 دن ہے، یہ کہنا صحابہ کا مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. اس لیے کہ اپنی طرف سے تو جو شرعی مقادیر ہے وہ صحابہ مقرر نہیں کر سکتے. جب صحابہ کہیں کہ اس کی مقدار اور اس کے ایام 3 دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات پہ محمول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی. اس لیے کہ کسی صحابی کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ وہ شرعی مقادیر مقرر کرے. لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض حنابلہ، امام ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 4 دن قربانی کے ہیں، یعنی یہ عید الفطر اور وہ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن، 2 دن نہیں بلکہ 3 دن. اور متعدد صحابہ تابعین سے یہ قول بھی مروی ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ ایک روایت ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، سارے ایام تشریق جو ہے وہ ذبح کے دن ہے. تو اس روایت کی سند میں بھی بحث ہے، اور ایام تشریق میں تو پھر 9 ذی الحجہ بھی داخل ہے، تو پھر اس میں ذبح کو تو کوئی قائل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اکثر کی اور جمہور کی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 ہیں. خیر یہ مسئلۃ اختلافیۃ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلے میں دونوں جانبین میں دلائل موجود ہیں. بعض مفسرین نے یہاں نقل کیا ہے کہ ایام معلومات یہ جمع ہے، اور جمع کی مقدار کم از کم 3 ہوتی ہے، تو 3 تو یقینی ہے، اور جو اس کے بعد 1 دن ہے اس کے اندر شک ہے. تو عبادت ان ایام میں کرنی چاہیے جو یقینی ایام. ظاہر ہے کہ اس اختلاف کے باوجود افضلیت اسی میں ہے کہ اس کو عید کے دن ہی اور جتنا جلد ہو سکے تو اس کو ذبح کیا جائے. یہ افضلیت تو اسی میں ہے، اس میں افضلیت تو نہیں ہے کہ اس کو 4تھے دن تک پہنچا دیا جائے. اور یقینی بات بھی یہی ہے، تو یقینی ایام بہرحال 3 ہیں. تو فی ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ کہ وہ 10 دن مراد ہیں، تو ذکر عام ہے. ایام تشریق مراد ہو تو اللہ اکبر اور تکبیرات تشریق ہے، وہ بھی ذکر ہے. اور علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام کی مناسبت سے
اس سے مراد 3 دن ہے، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال اس میں ملتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ یاد کرے اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں، علامہ ان پر جو رزقہم جو ان کو عطا کیے اللہ نے، من بہیمۃ الانعام بے زبان چوپائے۔ بہیمہ کا لفظ عام ہے اور اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ، یعنی جب مضاف الیہ مضاف کا بیان ہو تو اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں۔ یہاں بہیمہ مضاف ہے، الانعام مضاف الیہ ہے۔ بہیمہ بے زبان جانور، تو لفظ تو عام تھا لیکن مراد کیا ہے؟ یعنی الانعام، بہیمہ یعنی الانعام۔ تو یہ الانعام اصل میں اس بہیمہ کی وضاحت اور تشریح اور بیان ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس کھاؤ ان میں سے، منہا یعنی من لحومہا، من الانعام، ان مویشیوں میں سے کھاؤ خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ البائس مصیبت زدہ، الفقیر محتاج کو۔ باعث ذو البؤس وہو شدت الفقر، باعث معنی بؤس والا یعنی شدت والا، شدت والا معنی یہ انتہائی بدحال، تو مصیبت زدہ اور بدحال، تو ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جو بدحال ہے، جن کے پاس جو پورا سال گوشت نہیں دیکھتے، اور خود بھی کھاؤ۔ بعض ائمہ سے یہ مروی ہے کہ کلو اور اطعمو کے اس امر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور کھلانا لازم اور واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کھانا تو واجب نہیں ہے لیکن کھلانا واجب ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت اس آیت میں کیوں پیش آئی کہ خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ بھی؟ یہ اس لیے کہ جاہلیت کے طریقوں پر قرآن رد کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں بھی حج کا جو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ بقرہ میں، تو وہاں جاہلیت کے جو رسوم جاہلیت کے تھے اس کی تردید پر قرآن نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ جاہلیت میں مثلاً یہ رواج تھا کہ وہ سفر حج کے دوران تجارت کو درست نہیں سمجھتے تھے اور گناہ سمجھتے تھے، اور اس سے خیال کرتے تھے کہ تجارت و کاروبار کرنے سے ہمارے حج کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج تم تجارت کرو۔ تمہارا اگر اصل ارادہ حج ہے تو وہاں جا کر اگر تم نے لین دین اور تجارت کر لی تو اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارا خیال اور یہ تمہارا وہم اور غلط ہے، اشکال دفع کر دیا۔ اسی طرح رواج تھا کہ جب لوگ حج کے لیے نکلتے اور واپس آتے تو پھر گھروں میں اسی دروازے سے داخل نہیں ہوتے جس سے وہ نکلے ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے سے سوراخ کر کے، دروازہ کر کے یا دیوار پلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، انہی دروازوں سے دوبارہ آؤ۔ اس رسم کی تردید قرآن نے کر دی۔ ایسے ہی مشرکین عرب کا رواج یہ تھا کہ وہ جب طواف کرتے تو ننگا طواف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا کہ یہ تو بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم تو نہیں دیتا۔ اسی طرح مشرکین اور بعض مسلمانوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ چونکہ صفا مروہ پہ بت پڑے ہوئے تھے تو اب یہاں سعی کی عبادت کو عبادت سمجھنا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں کی سعی، اب یہ جو
بت ہے یہ تو تم نے بنا کر اس پہ رکھ دیے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے دین کے شعائر اور نشانیوں اور یادگاروں میں سے ہے۔ تو اس رسم کو بھی رد کر دیا اور اس خیال کو بھی رفع کر دیا۔ ایسے ہی قریش کا خیال تھا کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے کہ ہم تو یہاں کے لوگ ہیں، حرم اہل الحرم ہیں، ہم عرفات اور حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے اور لوگ آتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، بلکہ وقوف عرفہ کو حج کا رکن اعظم قرار دیا، اس رسم کو رد کر دیا۔ اسی طرح مینا میں حج کے دنوں اور کاموں کے پورا ہونے کے بعد میلہ لگتا تھا اور لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، میرا باپ یہ تھا اور میرا دادا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں مینا میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس رسم کا رد کر دیا۔ تو ان رواجوں میں سے ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ جب ذبح کرتے تو غیر اللہ کے نام پہ کرتے، اور جب ذبح کرتے تو اس میں سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے، اس کو جرم سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قربانی پر اللہ کا نام یاد کرو اور فکلوا منہا، اس میں سے کھاؤ۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک تو ان کے شرکیہ رواج کو رد کر دیا کہ ذبیحہ پر سوائے اللہ کے کسی کا نام لینا جائز نہیں، اور دوم فکلوا منہا، اس میں سے تمہارے لیے کھانا جائز ہے، یہ مت سمجھو کہ اس میں سے کھانا ہمارے لیے منع اور حرام اور ناجائز ہے۔ ایک وہ دم ہے جو دم جنایت ہے، کسی جرم کے نتیجے میں ہے یا نظر کی چیز ہے، اس کے نتیجے میں جو ذبیحہ ہو اس میں سے تو کھانا جائز نہیں۔ لیکن تمتع اور قران کے حج میں جو دم شکر ہے یا جو قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے فکلوا منہا، اس میں سے کھانا جائز ہے۔ یہ واجبی کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں امر اباحت ہے، چونکہ جاہلیت والے حلال نہیں سمجھتے تھے تو فرمایا فکلوا منہا۔